بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مقام کی جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم بات کریں گے بیت المقدس، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے مذہب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس سرزمین میں بہت سے نبی اور پیغمبر مدفن ہیں۔ مسلمانوں کی معروف مسجد اقصیٰ بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ اس کی بنیاد کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد ہوئی تھی۔ اس حوالے سے ایک روایت بھی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اس روئے زمین پہ سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ پھر انہوں نے پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد کی تعمیر ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ ابو ذر غفاری نے پھر فرمایا کہ دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ مطلب سب سے پہلے مسجد حرام کی تعمیر ہوئی، اس کے ٹھیک 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے ہی کسی نے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سام بن نوح نے کی۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی جگہ پر رکھی۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت پاس آ گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ تعمیر کا کام وصیت کر دیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کام کو انسانوں سے نہیں، جی ہاں انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا۔ 1 سال کا کام ابھی باقی تھا، پر آپ کے وصال کا وقت بھی قریب آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نیا سوٹ پہنا، خوشبو لگائی اور اس طرح تشریف لائے کہ عصا مبارک کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح اسی حالت میں قبض کر لی۔ آپ علیہ السلام جب حیات تھے تو آپ بھی رات کو آرام کے لیے چلے جایا کرتے تھے اور جنات بھی آرام کرتے تھے۔ اب چونکہ آپ کھڑے تھے تو جنات کو دن رات کام کرنا پڑ گیا۔ جیسے ہی اس کی تعمیر کا کام پورا ہونے لگا تو اللہ کی شان دیکھیے کہ اس عصا کو دیمک لگا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر تشریف لے آیا۔ پھر لوگوں اور جنات کو پتہ لگا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ اس عمارت کی تکمیل حضرت سلمان کے زیر نگرانی ہونی تھی، تو اس لیے اس کو ہیکل سلمانی بھی کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک مسلمانوں کا قبلہ اول کعبہ ہی تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور ہجرت کے بعد بھی مسلمان 16-17 مہینے اس طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے۔ ہجرت کے ٹھیک 1.5 سال بعد 15 رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پہ اللہ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ اب مسلمان اسی طرف منہ کر کر نماز پڑھتے ہیں۔ جس مسجد میں کعبے کی تبدیلی ہوئی، قبلے کی تبدیلی ہوئی، وہاں آج مسجد قبلہ تین واقع ہے۔ نیکی پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری آواز زیادہ لوگوں تک پہنچے، دین زیادہ لوگوں تک پھیلے، تو پلیز ایک سبسکرائب کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔